يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ ایک عظیم معجزہ ہے، اور اس سے بڑا کوئی اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا معجزہ قیامت تک رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر، پڑھ کر اور سن کر ایمان میں اضافہ اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، زیر نظر ویڈیو میں معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک معجزہ کا ذکر ہوگا، توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالی ایمان کی تازگی کا سبب بنے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو 8 سال گزر چکے تھے۔ کفار مکہ کی سختیوں کے باوجود اسلام کا نور پھیلتا جا رہا تھا۔ ایک رات ابو جہل اور دیگر معززین قریش ایک بڑے یہودی عالم کی میت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو جہل نے تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم سے پہلے نبی معجزات دکھاتے رہے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، بصورت دیگر میں اس تلوار سے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اگر اللہ تعالی کی قسم کھا کر کہوں تو تمہیں یقین نہ آئے گا، رہی بات میرا سر قلم کرنے کی تو یاد رکھو میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لے رکھا ہے۔ تم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ تو میں معجزہ دکھانے کو تیار ہوں، بتاؤ کیا دیکھنا پسند کرو گے؟ ابو جہل سوچ میں پڑ گیا۔ اس پر یہودی عالم نے کہا، محمد کا جادو زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں، تم محمد سے کوئی آسمانی معجزہ طلب کرو۔ یہودی عالم کی بات سنتے ہی ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر 14ویں رات کا چاند ابھی طلوع ہی ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا، ابھی ہمارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح کر دو کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس اور دوسرا ٹکڑا جبل کی کان پر آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور پھر انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبل کی کان پر آ رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے پھر واپس اپنی جگہ پر مل گئے۔ یہودی عالم نے یہ معجزہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا، مگر ابو جہل نے کہا، یہ تو محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ پھر اس نے شہر کے چاروں طرف قاصد بھیج کر پتہ کرایا۔ جب مکہ میں آنے والے مسافروں نے بھی گواہی دی کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، تو ابو جہل اور اس کے ساتھی کفار قریش بجائے ایمان لانے کے بڑی ڈٹائی سے کہنے لگے، محمد کتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس نے چاند پر بھی جادو کر دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین گرامی، اللہ جسے نہیں چاہتا اسے توفیق ایمان نہیں دیتا۔ ابو جہل کی قسمت میں جہنم لکھی جا چکی تھی، اس لیے وہ کفر پر اڑا رہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو راہ نیکی پر چلنے کی ہمت اور استقامت فرمائے، آمین ثم آمین۔